آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار ذوق اور محبت سے مل کے پڑھے الصلاة والسلام علیک سیدی یا۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ پہ محبت اور پیار سے درود پڑھتا ہے میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، لہٰذا محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو دریا چلائے، لوگوں نے سمجھا ستلج ہے، راوی ہے، چناب ہے اور جہلم ہے، نہیں، مرج البحرین یلتقیان، سورۃ رحمان کی دو چار آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ دو دریا اللہ نے چلائے ہیں، یلتقیان جو مل کے بھی نہیں ملتے، مل کے بھی نہیں ملتے، وجہ یہ ہے بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، جس کی وجہ سے وہ تجاوز نہیں کرتے ایک دوسرے پہ۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مل کے ملتے بھی نہیں، مل کے ملتے بھی نہیں، یخرج منہم اللؤلؤ، ملتے بھی نہیں پھر بھی ان سے موتی نکلتے ہیں۔ کتاب کا نام یاد رکھ لیں، حوالے ہم سے مانگے جاتے ہیں۔ لاہور سے آج ایک بہت بڑے علامہ صاحب کا مجھے فون آیا صبح کے وقت، بڑی سونی تقریر ہونی مفتی صاحب تو نہیں، کوئی اساں جائے طالب علمہ واسطی کو وچوالے بھی چاہ دیا کرو۔ چلو حوالہ نوٹ کریں، کتاب کا نام ہے در منصور، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں یہ حوالہ موجود ہے۔ دو دریا ہیں جو مل کے بھی نہیں ملتے اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں، بس تھوڑی ازمائش کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں دریاواں دے نام بولنے لگا۔ سواں نہیں، پنیڈ نہیں، راوی نہیں، ستلج نہیں، چناب نہیں، جہلم نہیں، سندھ نہیں۔ صاحب در منصور سے کسی نے پوچھا یہ دریا کون سے دریا ہیں؟ آپ نے فرمایا بحرانی عمیقانی من العلم والعصمہ العلی والفاطمہ، ایک علم کا گہرا دریا علی ہے، ایک عصمت کا گہرا دریا فاطمہ ہے، جو مل کے بھی نہیں ملتے اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا موتی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسین، حسن لؤلؤ بن کے آیا اور حسین مرجان بن کے آیا۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضور کے آنے سے پہلے عورت نے کوئی عزت نہیں سی، قسم لے لو میرے کو، کڑیاں کی بازاراں چ ویچیا جانا سی، انہاں نال جانوراں والا سلوک کیتا جانا سی، زندہ درگور کی جاتی تھی،
ان پہ مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، لیکن آئے، میں قربان جاواں، نبی پاک آئے، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ایک شاعر نے حضور کی آمد سے قبل دنیا کا نقشہ پیش کیا ہے، آپ حضرات تھوڑی توجہ رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، جملوں میں بڑا وزن ہے۔ شاعر کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی تھا روئے زمین پہ آج تخریب کی دنیا، تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا کے چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، دفعتاً دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل پہ صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کے رحمت للعالمین آیا۔ کیا وزن ہے جملوں کا، لطف آیا نہیں آیا؟ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کے رحمت للعالمین آیا۔ حضور جب تشریف لائے، آپ نے انقلاب برپا کیا، مزدوروں کو ان کی عزتیں ملی، یتیموں کو ان کی عزتیں ملی، ماؤں کو ان کا مقام ملا، باپ کو اس کی شان ملی، بھائی کو اس کا رتبہ ملا، بہن کو اس کا احترام ملا۔ وہاں حضور نے عورت کے لیے اعلان کیا، آپ نے فرمایا اے جانورانہ سلوک کرنے قابل نہیں، اے بازاراں چ ویچن وستی نہیں، اے مظالم ٹان وستی نہیں، اے زندہ دفن کرن وستی نہیں، جدو پیدا ہوئے تے پیو وستی رحمت ہے۔ جملہ وزنی ہے، سبحان اللہ دی آواز مٹھی، پیدا ہوئے تے پیو وستی رحمت ہے، تے شادی کر کے چاہی دیو تے خامد نہ ادھا ایمان ہے، پیرانی جتی نہیں ادھا ایمان۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے نا بات ہے، پیرانی جتی ہونی ہے بیوی، پیروں کی جوتی نہیں ہے، خامد کا آدھا ایمان بیوی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب پیدا ہو تو باپ کے لیے رحمت ہے، شادی کر کے دے دو تو خامد کا آدھا ایمان ہے، تے جدو ماں بن جاوے تے بچیاں نہیں جنت اس نہیں جتی تھلے ہونی۔ یہی رشتے ہے نا عورت، بیٹی ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے۔ کیا بات ہے آپ کے بولنے کی، آج کو تسی بھی چار چارج پہ لگڑے ہو ہیں، ناشتہ میرا خیال ہے سارے آج چنگا کیتا ہے، سبحان اللہ اچھی آواز نال بولو۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ سلامتیاں نصیب فرمائے۔ گرامی قدر احباب عرض یہ کر رہا ہوں، باپ کے لیے بیٹی رحمت ہے، اور بیوی بن جائے تو خامد کا آدھا ایمان ہے، اور ماں بن جائے تو اس کے قدموں تلے بچوں کی جنت ہے۔ ابھی میں جس کا ذکر کرنے لگا ہوں، ہائے بس میں اشارہ دینا ہے، ایتھو ہی میں اڑنا ہے، تے بندہ میرے نال ہو رہے جدے پر ٹھیکن، جدے پر وچ کو تھوڑے بہت ٹوٹے نو بالکل نہ اڑے کیونکہ ٹہ نہ پوے، میں ایتھو ہی اڑنا ہے، ہن تکنا ہے میرے نال کیڑا پرواز کردا ہے۔ میں آج اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو اس کے لیے رحمت ہے، جو خود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ واہ 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 واہ، جو اس کے لیے رحمت ہے، جو خود وما ارسلناک الا۔ اچھا پھر اشارہ دوں، ایک غزوہ خندق ہے، ادھر 12,000 ہیں، ادھر 3500 ہیں، 3500 مسلمان ہیں، 12,000 کافر۔ مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی گئی ہے۔ میں غزوہ خندق کو بیان نہیں کر رہا، میرا عنوان نہیں ہے، ٹچ دینا ہے بات سمجھانے کے لیے۔ یہاں سے خندق کا گڑھا تھوڑا سا کلوز تھا نا، کلوز، وہاں سے ایک کافر نے گھوڑے کو چھلانگ لگوائی، عمر بن عبد ود اور اندر آ گیا۔ یہ وہ عمر بن عبد ود ہے جس نے دعویٰ کر رکھا تھا کہ 1000 جنگجوؤں کے مقابلے میں میں اکیلا کافی ہوں، 1000 جنگجو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمر بن عبد ود کافروں کا سردار ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے اور
چھال مار کے اندر آ گیا تے سرکار دا جتھے خیمہ سی نا ادھر اپنے نیزے نہ اشارہ کر کے نہ ادھر تک سرا ہین کر کے آنا ہے جس کی جنت جان نہ شوق ہی اس کی باہر کاٹ نعوذ باللہ العیاذ ہین کر کے آنا جس کی جنت جان نہ شوق ہی باہر کاٹ ہوئے ہوئے حضور نے سنیا میرے نبی خیمے تو باہر آ گئے صحیفہ رحمت پہ سرخی جلال آئی آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا من لہذا القلب کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے گا ہائے خدا نہ نائی بول پمی میں فکرہ بولنے لگا حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے گا مولا علی کھڑے ہو گئے آپ نے عرض کی حضور ساڑھے ہونے آ تو انو ٹینشن کیڑی گل دی بوتل نال گلاس بھی رکھ چھوڑیا کرو میری بوتل تے بھی اعتراض ہوڑے آنے بوتل نال نہ پیویا کرو گلاس نال پیویا کرو گلاس رکھ چھوڑیا کرو خیر ہے آج پی لو سبحان اللہ بولو حضور پھر کھڑے ہوئے آپ نے مولا علی کو فرمایا بہ جا مولا علی بہ گئے حضور پھر کھڑے ہوئے توجہ رکھیں آپ میری طرف بات کروں گا حضور پھر کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا من لہذا القلب کون ہے جو اس کتے کی زبان کو لگام دے گا دوسری باری حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا مولا علی پھر کھلو گئے آئیو علی تیرے تے قربان جا مولا علی پھر کھڑے ہو گئے حضور میں بہ جا پھر حضور نے صحابہ کو دیکھا ادھر بھی میں حضور دیاں نظرات قربان جا آپ نے فرمایا من لہذا القلب کون ہے جو اس کتے کی زبان کو لگام دے گا ہائے میں قربان مولا علی پھر کھلو گئے حضور فرمایا پھر اندر آ جا خیمے میں حضور نے بلا لیا اپنی چادر لا کے فرمایا اے لے اپنی قمیض اتار کے علی کو پہنا دی اپنی دستار اتار کے علی کو دے دی اپنے جوتے اور نالین اتار کے مولا علی کو دے دے فکرہ بول دیں آئے تھے نہ ایویں نہیں بولنا ذرا مسکرا کے سبحان اللہ بول سارا کچھ حضور نے دے دیتا اور آپ نے بزبان حال کہا جدوں کم سارے کرنے ہی تو ان تے پھر اساں کول کیا رکھنا لے جا مولا علی باہر نکلے تھوڑا جانا ہائے دستار سرکار دی قمیض سونے نبی نہیں پائی ہے جتیاں سونے نبی نہیں پائیاں ہیں کیڑے سونے پہ لگنے حسن مولا علی وہ سوچو تو صحیح نا بجو گل ماڑی بھئی کڑے سونے پہ لگنے حسن مولا علی پاک تے تھوڑے جے نا ہین کر کے موڑے مار کے ٹورے تے سرکار کی آہنے سونے ہو آج خفے نہ ہوئے ہو آج کوئی آکڑ نہیں کوئی مغروری نہیں آپ نے فرمایا کوئی نہیں خیر ہے آج تجھے خدا کے سپرد کر رہا ہوں اور اس کتے کو تیرے سپرد کر رہا ہوں تجھے خدا کے حوالے اور یہ تیرے حوالے مولا علی کندے مار کے اتھوں ٹرن لگے تے حضور نے جڑا جملہ بولیا میں ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں 7 کتاباں دا حوالہ دین واسطے میں تیار ہوں نمبر میرا تقریباً موجود ہے ہر بندے کے پاس حوالہ دینے کے لیے میں تیار ہوں حضور سے صحابہ نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے آپ نے فرمایا ابرز الایمان کلہ الی کفر کلی ابرز الایمان کلہ الی کفر کلی آج ساری کائنات کا کفر ایک طرف ہے ساری کائنات کا ایمان ایک طرف ہے غزوہ خندق میں حضور نے مولا علی کو کل ایمان قرار دیا جدو پیدا ہوئیے تے اس نی رحمت بنی ہے جیڑا جہانہ نی رحمت ہے تے پھر جدو شادی ہوئی ہے تے اس نہ ادھا ایمان بنی ہے جیڑا آپوں کل ایمان ہے شادی ہوئی ہے تے اس نہ ادھا ایمان بنی ہے جیڑا آپوں کل ایمان ہے اوے فاطمہ نہ ہونا زہرا نہ ہونا علی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا میرا تیرا کیسے مکمل ہوگا اگر کسی نے شان زہرا سننی ہے تو آئے ہم سنیوں سے سنیں جس نے شان علی سننی ہے تو آئے ہم سنیوں سے سنیں تمہیں کیا پتا علی کی شان کیا ہے علی کا ذکر کرنا ہے تو وضو کر کے کر
کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے، اور عبادت شراب کے گھونٹ پی کے نہیں کی جاتی، وضو کر کے کی جاتی ہے۔ علی کا ذکر یا رسول اللہ والے جانتے ہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل و احسان سے۔ سیدہ زہرا کا ذکر ہم سنی جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا، کوئی ٹھیکیدار نہ بنے ان کا، اللہ کے فضل و احسان سے نہ ہم ٹھیکیدار ہیں، لیکن نوکر ضرور ہیں ان پاکوں کے، نوکر ضرور ہیں ان پاکوں کے، خادم ضرور ہیں ان پاکوں کے۔ جب پیدا ہوئی تو اس کے لیے رحمت، جو کائنات کا رحمت، اور جب شادی ہوئی تو اس کے لیے آدھا ایمان، جو خود کل ایمان ہے۔ ہائے تے جدو شادی ہو گئی ہے تے ماں بڑی ہیں انہاں دی، جنہاں نو اللہ نے آکھیا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں۔ فکرہ لاؤ میرے کول، بول پو نامی بولو، کوئی بالکل ٹینشن نہیں۔ میں کیونکہ انشاءاللہ العزیز جملے وزنین تسی نامی بولو تو کوئی نہ کوئی ضرور بولے گا اس فکرے تھے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کو جنت ملنی ہے حسنین کے جوتی کا صدقہ، اور حسنین کو جنت ملنی ہے زہرا کی جوتی کا صدقہ۔ میں 13 تو 14 سال کتاباں پڑھیاں، قرآن پاک بھی پڑھے ہے، قرات بھی کیتی ہے، بڑے تکے کھا دین علماء کو، اور مینوں نہیں پتا چلیا جی ادھر مینوں نہیں پتا چلیا بھئی جب فاطمہ تشریف لاتی تھی تو سرکار کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟ میری بھی تھی ہے، میریاں بھی تھیاں، تسانیاں بھی تھیاں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی باپ کھڑا ہو جائے بیٹی کے آنے پہ؟ ہائے میں قربان جاوا، حضرت سیدہ زہرا جب تشریف لاتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی مدثر علی چادر، اپنی تیوں نے پیران تلے پانی، اور بچی نہ منہ چمنا متھا چمنا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دی اکھاں دا قرار عائشہ، میرے نبی دی ویڑے دی بہار عائشہ، ہائے میں قربان جاواں سیدہ کائنات تے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اس حدیث پاک کی راویہ وہ خود ہیں، آپ کہتی ہیں میں جب فاطمہ کو دیکھا کرتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے، آپ کا منہ ماتھا چومتے اور آپ کے سر کو سونگتے۔ میں نے ایک دن ہاتھ جوڑ کے عرض کی، میں نے کہا میرے سرتاج، میرے ماں باپ آپ پہ صدقے جائیں، میں نے ماں باپ کو بچوں کے لیے اٹھتے بھی دیکھا ہے اور ان کے منہ ماتھے چومتے بھی دیکھا ہے، لیکن سر سونگتے نہیں دیکھا، آپ فاطمہ کا سر کیوں سونگتے ہیں؟ اس روایت کو میں پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ حضور نے رو کے فرمایا عائشہ لوگوں کے سر سونگے جائیں تو تیل کی بو آتی ہے، میں فاطمہ کا سر سونگتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 15 سال 5 مہینے اور 15 دن عمر ہو گئی حضرت زہرا پاک کی۔ 15 سال 5 مہینے 15 دن یہ عمر ہے حضرت فاطمہ کی، جوان ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار تی جوان ہے رشتہ دے سو۔ حضور نے فرمایا لوکاں دیاں تیاں جوان ہونا، نانی رشتہ دینی ہے، دادی دینی ہے، پیو دینا ہے، ماں دینی ہے، پھپھی دینی ہے، خالہ دینی ہے۔ آج فاطمہ کا رشتہ مصطفیٰ نے نہیں دینا، خدا نے دینا ہے۔ اس حضرت عمر پاک آئے، دروازہ کھڑکایا، حضور بچی جوان ہے، رشتہ بطول پاک کا۔ آپ نے فرمایا میں کرنا ہی نہیں۔ اے دوئے رل کے مسجد نبوی میں آئے، سعد بن معاذ بیٹھے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو نہ قرآن پاک ٹھپیا، ایک سجیوں ہو گیا ایک کھبیوں ہو گیا۔ اے او سعد ہے جڑا دنیا تو گیا ہے تے اللہ دا عرش کمے ہے۔ میں اس کی موت کبھی آپ کو سناؤں گا، حضرت سعد بن معاذ کی، یہ عام صحابی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ جب دنیا سے گئے تو عرش الہی پہ لرزہ طاری ہوا، اس کو آ کے کہا اسی دوئے گئے ہیں، سرکار انکار کیتا ہے، ذرا توں تجربہ کرنا۔ سعد بن معاذ آئے، سرکار نے فرمایا میں کرنا ہی نہیں، اس کرنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عبد الرحمن بن عوف گئے، طلحہ گئے، زبیر گئے، متعدد صحابہ حضور کی دربار میں گئے اور سیدہ بطول کا رشتہ مانگا۔ حضور نے فرمایا نہیں میں نے کرنا ہی نہیں، خدا کرنا ہے۔ انہاں ساریاں سر جوڑ لے، انہاں آکھیا لگنا یہ ہے سونا علی کی دینا چاڑا ہے۔ اے تکو نا انہاں نیاں آپس بھی نیاں گلہ آنے لگنا یہ ہے سرکار جڑا اساں کی پہ کرنے نا انکار، اے علی کی دینا چاڑیں۔
لہذا لوڑو کتھے علی، انہاں آکھیا جی چلو چلیے، سارے رلے، مولا علی نے بوہا کھڑکایا، اندروں پتہ لگا بھئی اٹھ لے کے مولا علی گئے یہودی کے ایک باغ کو پانی لگا رہے ہیں، کھو تے پھیر کے پانی پہ لانے تے پودیاں نی گوڑی پہ کرنے نہ آئے، میں علی نی مزدوری تے قربان جا۔ کیا بات، ٹر گئے اتھے، مولا علی باغ میں کھڑے ہیں، کھو پہ گیڑن ہونا ہے، اٹھ لایا نے تے حضرت ابو بکر عمر کو دیکھا، اہلا و سہلا مرحبا، میرے پیر پر آئے، کیوں آئے ہو؟ انہاں آکھیا یارا جنیاں گل یہ ہے بھئی اسی سارے ہاں نا تجربہ کیتا ہے، سرکار نہیں بچی جوان ہو گئی ہے، تینوں بھی پتہ ہے زہرا پاک دا، تے اساں رل کے اساں وکھریاں رشتہ منگیا، سرکار نے کوئی نہیں دیتا، لگنا یہ ہے تیرے وستی رکھی نے ذرا اگے وہ نہ تجربہ کر، تکیے تیکی بھی نہ ہونی ہے یا ہاں ہونی ہے۔ سنو مولا علی دا جواب، مولا علی نے آنکھیں بند کر لیں، گردن جھکا لی، آنے نہیں شرم آنا ہے، میں نہ جانا، میکی شرم آنا ہے، میں نہ جانا۔ حضرت ابو بکر نے آکھیا آج تا جانا ہی پیسی آ، اگر تو سمجھنا ہے بھئی کھو نہ گیڑ سکنے، کھو بھی گیڑی کے انسان، اُرہاں دے نہ اٹھ، اسی آپ ہے گیڑی کے انسان، تو ذرا جا نہ ادھر۔ چلو کام ختم ہوا، مولا علی آگئے حضور دے دروازے تھے، آئے ہائے منظر سنا دیا ہوں ذرا ایک باری۔ ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں چودھری ملازم صاحب آج تسی کوئی 5-10 منٹ لیٹ آئے ہو، 5-10 منٹ لیٹ آئے ہو، یہ فکرہ صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فکرہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تسی بھی آنے ہو، میں نہ مننا اس گل کی، جوڑے آسمان تے اگر بڑھنے تو اتھا کیا لوڑنے، جوڑے آسمان پہ نہیں بنتے، فکرہ دے رہا ہوں، سمجھنا والے سمجھ جاؤ، نہ سمجھنا والے بھی سمجھ جاؤ، کوشش کرو تھوڑی جائی، جوڑے آسمان پہ نہیں بنتے، جوڑا آسمان پہ بنا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، جوڑے آسمان پہ نہیں بنتے، جوڑا آسمان پہ بنا ہے۔ زہرا اور علی کا جوڑا آسمان پہ بنا ہے۔ اے جڑے جوڑے مرغا والے تے بڑین والے انہاں نہ پتہ کوئی نہیں، البتہ جوڑا آسمان پہ بنا ہے، یہ میں جانتا ہوں، جوڑا آسمان پہ بنا ہے۔ گرامی قدر احباب، میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں، زہرا جو ہے، علی جو ہیں، وہ رہتے زمین پہ ہیں، ان کا نکاح عرشوں پہ کیسے ہوا ہے؟ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے شادی کی اپنے علاقے سے، میری بیوی میرے علاقے کی ہے، نکاح اس کا وہاں ہوا۔ آپ نے شادیاں کی راول پنڈی سے، آپ کی بیویاں جن جن علاقوں کی ہیں نکاح وہاں پہ ہوا۔ جو شادی کرے لاہور سے، اس کی دلہن لاہور کی، نکاح لاہور میں ہوگا۔ فیصل آباد والے کی شادی، فیصل آباد والے کی دلہن کا نکاح فیصل آباد میں ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میرا جملہ اپنے ضمیر کی عدالت میں رکھ اور اپنے ضمیر کے سامنے یہ جملہ پیش کر اور اپنے ضمیر کو جج بنا کے میرے جملے کا جواب لے کہ زہرا رہتی زمین پہ ہے، آسمان پہ نکاح اس کا کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے جہاں کا کوئی رہنے والا ہوتا ہے نکاح بھی وہیں ہوتا ہے۔ آئے ہائے گرامی قدر احباب، مولا علی آہنے شرم آنی ہے، سیدنا ابو بکر آہنے جنے آج تے جانا پوے گا۔ مولا علی چلے چلے شام تو بعد دا ٹائم میں او رات سرکار دو عالم حضرت ام سلمہ دے کرنے، ام المومنین حضرت ام سلمہ دیواری ہے، اس رات سرکار دو عالم دے میزبان بڑی ہوئیں تے آکے مولا علی نے دروازہ کھڑکایا۔ سرکار دو عالم نو حضرت ام سلمہ کہنیاں نے اس ٹائم کون آیا دروازے تے؟ لوگ 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 حالے اس رولے وچ پہ ہوئے نے کہ نبی پاک کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ میں کہا مینوں بھی نہیں پتا، میں تینوں حوالہ دینا۔ حضرت ام سلمہ کہنیاں نے سرکار کون آیا دروازے تے؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ جا دروازہ کھول، او آیا یحبہ اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، جڑا اللہ رسول نال پیار کر دے اور جدے نال اللہ رسول پیار کر دے۔ دروازہ بند ہے، حضور فرماتے ہیں وہ آیا ہی،
سیدہ ام سلمہ نے دروازہ کھولیا، مولا علی پاک اندر آ گئے تے گردن آپ دی جھکی ہوئی ہے، اکھاں بند نے، ہاتھ بھی آپ نے بدے ہوئے اور سرکار دے سامنے گھٹنے بن کے مولا علی پاک بہ گئے. آپ نے مانا خیز نظروں سے مولا علی کو دیکھا، فرمایا کیوں آیا ہے؟ مولا علی بول دے نہیں، حضور دے لب کھلے زبان نہیں. آپ نے فرمایا علی اج لگتا ہے کسے وڈے کم آیا ہے، مینوں دس کیوں آیا ہے؟ مولا علی نہیں پہ دس دے. میرے آقا کریم نے تیسری باری فرمایا علی کیوں آیا ہے؟ علی ہن دسن لگے نہیں. آدھے نے یا نبی اللہ میں بچہ سا تسا میریاں اکھاں نہیں سن کھل دیاں دے اندر لعاب پایا، مینوں اپنے منہ دی گڑتی عطا فرمائی، مینوں انگلی نپ کے آپ نے ٹوریا اور مینوں بڑا کیتا، جوان کیتا اور مینوں گھر دیتا. یا نبی اللہ کر دیتا جے گھر والی بھی دے دیو، کر دیتا جے گھر والی بھی دے دیو. مولا علی پاک سرکار نے فرمایا اگر ایتھے بہ جاؤ. مولا علی نو سرکار نے قریب بٹھایا. آپ نے فرمایا تیری آمد تو 2-4 منٹ پہلے ایک عرش دا فرشتہ میری دربار دے اندر آیا ہے، یہ پہلی باری آیا ہے. نا ادا سیتا ایل سین یہ طا الف حمزہ لام، انہیں پہلی باری فرشتے زمین تے قدم رکھے ہے، انہیں آ کے میں نو رب کریم دا سلام دیتا ہے اور ایک جنت دا ریشمی لفافہ انہیں میرے حوالے کیتا ہے اور میں نو آ کے سونیاں کھولی نہیں، او آ کے پڑے گا جڑا وہی لے کے آندائی، اجے پڑی نہیں او آ کے پڑے گا جڑا وہی لے کے آندائی. سرکار کہندے نے میں جو ہی نظرہ اٹھایا میں نو فضاواں تے ہواواں دے اندر تلاطم نظر آیا تے حضرت جبریل دے پران دی میں نو کھڑ کھڑ دی آواز آئی تے جبریل میرے قریب آ کے بہ گئے. میں کہ ابا کی گلہ بعد وچ کرانگے، پہلے خط پڑھ. میں او لفافہ جبریل امین دے حوالے کیتا تے جبریل امین نے خط پڑھیا تے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خط اللہ کریم دا سلام لکھیا ہویا ہے اور اللہ فرماتا ہے انا زوجت فاطمہ من علی فی ملأ الاعلی زوجها علی وجہ الارض. یا نبی اللہ تواڈی بیٹی دا علی نال ایک نکاح آسمانہ تے میں کیتا ہے تے زمین تے ایک نکاح تسی فرما دے ہو اور ساری کائنات دے جوڑیاں دا نکاح ایک واری ہوندا ہے. میں علی تیرے تے قربان جاواں تیرا نکاح 2 واری ہویا ہے، ایک واری آسمان تے ہویا ہے، ایک واری زمین تے ہویا ہے. علی کا نصیب بھی بڑا جائے. حضرت فاطمہ کی ماں کا نام کسی کو آتا ہے؟ 3 سال تے میں نو بھی ہو گئے نہیں تھے جمعہ پڑھانے تے میرا بھی گلا ہون جڑا نہ تھک ہی گیا تھے، لیکن فاطمہ نہیں والدہ نہ نا کسے نو نہیں آنا. حضرت ختیجۃ الکبریٰ، ہائے ماؤ نشان تے تکو جرا ہیں تے بیٹی نشان تکو. اچھا ایک بڑی عجیب بات آپ کو سنانے لگا، یہ پہلی بار سنانے لگا. ویسے میں ہر جمعے تے کوشش کرنا تو انہوں کوئی نمی گل سناواں، اسی طرح ہے یا نہیں؟ یہ بات بالکل نہیں ہے، یہ بات بالکل نہیں ہے. جب تک ختیجہ حضور کے نکاح میں رہیں سرکار نے کوئی دوئی شادی نہیں کی تھی. جب تک ختیجہ حضور کے نکاح میں رہی حضور کی کوئی شادی نہیں ہوئی. ہائے میں قربان جاواں اس ماؤنی تیوت ہے جیڑی جب تک علی کے نکاح میں رہی علی نے کوئی شادی نہیں کی. ختیجہ کے بعد مصطفیٰ نے شادیاں کی، فاطمہ کے بعد علی نے شادیاں کی. اس موت تیونا نصیب ہے. گل میری سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر. چلو آگے چلیے. ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ جبریل امین آ کے کہنے نے اللہ کریم نے ایک نکاح آسمان تے ایک نکاح تسی زمین تے کر دیو. سرکار نے جبریل نو فرمایا جبریل اے دسنا میری بیٹی دا نکاح اللہ نے کیویں کیتا ہے؟ جبریل کہندا ہے اللہ اپنی شان دے مطابق چوتھے آسمان تے آ گیا. اتے والے نو آکھیا تسی تھلے لے آؤ تے تھلے والے نو آکھیا تسی ذرا تھوڑا جہا اتے آ جاؤ. سارے 40 چوتھے آسمان تے کٹھے ہوئے
40,000 فرشتہ جڑا مقربین ہے وہ اللہ کریم نے سامنے بٹھایا تے ایک فرشتہ ہے جی دی سر بڑی سونی ہے ترنم بڑا سونا ہے وہ شیر تے قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے او دا نا راحیل ہے اللہ نے فرمایا او راحیل آ اور ممبر تے بے اور خطبہ پڑھ راحیل ممبر تے آیا تے سونیاں سونیاں ہواواں چلیاں خشبو والیاں ہواواں چلیاں 40,000 فرشتہ ممبر دے سامنے میں گیا تے آپس وچ ایک دوے دے کناں چ کہندے جبریل اج دسنا بڑا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے کہ راحیل ممبر تے اللہ نے بلایا ہے اج کے ہون لگا ہے جبریل آتا ہے میرے کو نہ پوچھو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ راحیل جدو خطبہ پڑھے گا تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ اج کیڑا واقعہ ہے تھوڑی دیر بعد راحیل نے خطبہ شروع کیتا آدھا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اگے راحیل کہنا ہے الیوم یوم السرور الیوم تزویج النور من النور او فرشتے ہو اج خوشی دا دن نے اج نور دا نور نال شادی دا دن نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی تھوڑی دیر وستی اکھاں بند کر کے نوکری پیش کرو اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر سرکار دی بارگاہ دے اندر تھوڑا جہا نوکر بن جاؤ چیکر بندہ نہ بولے نوکر بندہ بولے تے او نہ بولے جدے دل دے اندر یوں خون دی سم میں او بولے جدے اندر حلالی خون دی سم میں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا او جدے دل دے اندر ٹیلی نار او نہ بولے جدے دل دے اندر خدا دا یار او بولے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بیٹھ
گرامی قدر احباب، ہائے میں قربان جاؤں۔ راحیل کہتا ہے اوش فرشتو آج نور کا نور کے ساتھ شادی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ اے تے ہویا نے نکاح، ہن زہرا پاک دا حق مہر مقرر ہون لگا جی، میں نہیں خدا کیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ راحیل کہندا ہے یا ایوہ الملائکہ، او فرشتے ہو، جعل اللہ الارض بحارہا وعیونہا واشجارا وجبالا فی صداقیا، وجعل اللہ الجنہ، جعل اللہ الجنہ حورہا وقصورہا ونعیمہا وغلمانہا فی صداق زہرا۔ راحیل کہندہ فرشتے ہو، اللہ نے اج زمین نو پہاڑاں سمیت، درختاں سمیت، دریاواں سمیت، چشمیاں سمیت، نہراں سمیت اج فاطمہ دے حق مہر دے اندر عطا فرمایا ہے۔ او فرشتے ہو، جنت دیاں حوراں تے جنت دے قصور، جنت دے غلمان تے جنت دیاں نعمتاں نو اللہ نے زہرا پاک دے حق مہر دے اندر عطا فرمایا ہے۔ میں اس زہرا دی شان کتھے تولاں کہ دنیا دے اندر زمین جدے حق مہر دے اندر آئی ہے تے آخرت دے اندر جنت جدے حق مہر دے اندر آئی۔ اے میرا گھر تساں نے قریب ہی ہے، میرے گھر نے اگے نہ میرے نام ہی تختی لگی ہے، لگی ہوئے تو کوئی بڑا تو بڑا چودھری ہے اتھے نا راجہ ملک جڑا میرے گھر بغیر اجازت تو داخل ہوئے، اچھی بولو۔ ہائے ہائے قربان جاواں، آپ تجھے بتاتا ہوں جنت کے سامنے جو تختی لگی ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ بندہ وہ سنے جس کا ہاضمہ ٹھیک ہے، مہربانی۔ ہاضمہ جس کا درست نہیں ہے وہ میری بات نہ سنے، مہربانی آپ کی۔ میں اپیل کرتا ہوں کیونکہ یہ بات آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، کتاب کا نام پہلے نوٹ کر لیں تاکہ کوئی بندہ باہر جا کے اے کام نہ کرے۔ اتحاف السائل کتاب کا نام ہے، لکھنے والے علامہ عبدالرؤف مناوی ہیں، یہ ہمارے اہل سنت کے بڑے فقیہ عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جنت کے سامنے جو تختی لگی ہے اس کے اوپر 5 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی حبیب اللہ، فاطمہ امت اللہ، حسنین صفوت اللہ۔ اللہ بتانا چاہتا ہے خالق ہم ہیں، وارث یہ ہیں۔ خالق ہم ہیں، وارث یہ ہے۔ ایک اور بات کہہ لوں، 2 منٹ مجھے گھڑی کہہ رہی ہے، بس زیادہ آگے نہیں چلنا، صرف 2 منٹ مجھے گھڑی اجازت دے رہی ہے۔ ایک دن نا حضرت مولا علی سیدہ زہرا کو کہتے ہیں، زہرا تیرے بابے آج ایک بڑی سونی گل سنائی۔ سیدہ پوچھنیاں کیڑی گل؟ آپ نے فرمایا، سرکار فرمایا سلیمان جدوں اپنی تیو نا شادی کی تھی نا حضرت سلیمان تے جڑا جہیز دیتا اس وچ جڑی جتی دیتی نا اس تے 7 بادشاہیاں نے موتی لگے سن۔ حضرت سلیمان نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا، جو جہیز دیا نا، اور پاؤں میں جو جوتی آئی اس پہ کتنے بادشاہیاں دے ہیرے؟ 7 نے۔ ایک گل کر لئی سین رہے، سویرے اٹھے نا تے مولا علی پہ حسن، مولا علی پہ حسن، زہرا نیڑے آ کے آنیاں کیوں پہ حسنے ہوں؟ آپ فرمانے نے ایک خواب تکیا ہے، ایک خواب تکیا ہے میرے سرتاج میں قربان، کہ خواب تکیا جے؟ آپ نے فرمایا خواب تکیا ہے کہ تم ایک نورانی تخت بیٹھی ہیں، اگے کڑیاں نہیں لین لگی ہے، انہاں اتھاں وچ نورانی طبق چائے اور انہاں وچ پھلانیاں پتیاں ہیرے جواہراتن، ایک کڑی تے بڑا ترس آیا ہے، اس نی وجہ تو میں بڑا پریشان ہاں کہ اس کی بڑی دیر بعد واری لبنی ہے، جو ہی تیرے نیڑے پہنچنی ہے تے اس کی ایک کڑی تکا مارنی ہے تے او پرا نکل جانی ہے، لینوں پار لینوں باہر ہو جانی ہے، تے جدوں وہ لین وچ آن لگنی ہے تے کڑیاں آنیاں نہ پھر پیچھے، پھر وہ پیچھے ٹر جانی ہے، پھر بڑی دیر بعد جدوں وہ تیرے نیڑے آنی ہے پھر ایک کڑی تھوڑی جی تگڑی جائی وہ اس کی مارنی ہے تکا، کونی مارنی ہے، پھر اس کی لینوں باہر کٹ دینی ہے تے پھر وہ لین وچ داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے، کڑیاں آنیاں نہ پھر پیچھے، 3 واری پھر اس نو تکا لگا،
پھر وہ پیچھے چلی گئی تے مولا سیدہ زہرا کہتی ہے علی جانتے ہو وہ کون تھی؟ علی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، آخری میرا جملہ ہے، مجھے ان بندوں کی سبحان اللہ کی آواز بھی آنی چاہیے جو ابھی تک نہیں بولے۔ زہرا کہتی ہیں علی جانتے ہو وہ کون تھی؟ علی کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا۔ فرمایا سلیمان کی بیٹی تھی۔